اور اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واقعہ بتایا ہے کہ دن میں شام کے وقت پر، کسی بھی وقت پر، بہتر شام کا وقت ہے، شام کے وقت پر ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی ہیں۔ حضرت صحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ رسول اللہ کو اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لے، کہ عبداللہ ابن مسعود کی نشست و برخاست، عبداللہ ابن مسعود کا بات کرنے کا طریقہ، لہجہ، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، ہر کام رسول اللہ سے بالکل مشابہ ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے، اللہ کے رسول بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بہت قریبی صحابی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود تنگ دست تھے، کچھ پیسہ ویسا نہیں تھا، زندگی تنگ دستی کے ساتھ گزاری، اب انتقال ہو رہا تھا، اور لڑکے نہیں تھے عبداللہ ابن مسعود کی، صرف لڑکیاں تھیں، بچیاں تھیں۔ تو باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے، بچیوں کو کچھ سہولت ہو جائے، کچھ راحت ہو جائے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کچھ دینا چاہتے تھے۔ تو براہ راست یہ کہیں کہ میں تمہیں کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں، اچھا نہیں لگا، غیرت برداشت نہیں کرتی ہے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بات کو ذرا لپیٹ کر کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان نے پوچھا ماذا تشتکی، ارے کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ذرا تنگی، پریشانی، فاقہ، پیسے کی کمی، یہ تکلیف ہے آپ کو؟ حضرت عثمان نے پوچھا ماذا تشتکی، کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بڑا عجیب جواب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ ذنوبی، مجھے میرے گناہوں کی تکلیف ہو رہی ہے، میرے سیئات، اللہ کی نافرمانی جو زندگی میں کر دی، حالانکہ کچھ کیا نہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ذنوبی، میرے گناہوں کی تکلیف ہے۔ حضرت عثمان کو مقصد حاصل نہیں ہوا، جو پوچھنا چاہتے تھے وہ نہیں، کچھ اور جواب دیا۔ تو حضرت عثمان نے اپنا سوال بدلا، اور بدل کے حضرت عثمان نے پوچھا ماذا تشتہی، تکلیف نہیں تو کم از کم کوئی چاہت تو ہوگی، آخری زندگی کا وقت ہے، تمہاری کوئی خواہش تو ہوگی کہ کچھ چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جواب بڑا عجیب تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ ہاں، خواہش تو ہے، میری خواہش رحمت ربی، اللہ کی رحمت کی خواہش ہے، کہ مجھے رحمت ربانی مل جائے، رحمت خداوندی مل جائے، بس اتنی سی خواہش ہے، اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے دیکھا کہ تکلیف پوچھو تو بھی نہیں بولتے ہیں، جی کچھ چاہیے یہ پوچھو تو بھی پیسے کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے سیدھے سیدھے پوچھا کہ بھائی تمہارا تو انتقال ہو رہا ہے، پیچھے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، یتیم بچیاں ہو جائیں گی، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور تم نے کچھ زیادہ اپنے پیچھے چھوڑا نہیں ہے، تو میں کچھ دوں تمہیں پیسہ، کچھ جی میں تمہاری مدد کروں جی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کا فضل ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھا جائے اس گھر میں فاقہ نہیں آتا، کہ سورہ واقعہ سورۃ الغنا ہے،
کہ مالداری کی صورت ہے، بے نیازی کی صورت ہے،